آپ سب کی سلامتی ہے۔ لاسٹ ہم نے یاہو بادشاہ کے تعلق سے سیکھا تھا، اور اسرائیل کا جو موجودہ ریزیڈنٹ ہے اس کا نام بھی نیتن یاہو ہے۔ یہ بائبل کے کریکٹر میں سے اس کا نام جو یاہو نیتن یاہو اس کا پورا نام ہے، موجودہ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے۔ تو آج جو ہم سیکھیں گے وہ یواس بادشاہ، یہودا کا بادشاہ ہے، اور یہ گڈ کنگ ہے، اور یوں کہیں کہ 50-50 خدا کے ساتھ ٹھیک چلا، لیکن اس کے بعد اس کی لائف کے اندر کچھ خرابی آ گئی۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ تواریخ کی دوسری کتاب اور 24واں باب، تواریخ کی دوسری کتاب 24واں باب اور پہلی آیت سے۔ اور یواس 7 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا۔ کتنے برس کا؟ 7 اور اس نے 40 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبا تھا جو بیر سبا کی تھی۔ اور یواس یہویدا کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا، اور یہویدا نے اسے 2 بیویاں بیاہ دی اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ یواس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا، سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہودا کے شہروں میں جا کر سارے اسرائیل سے سال بسال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لیے روپیہ جمع کیا کرو، اور اس کام میں تم جلدی کرنا۔ تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی۔ تب بادشاہ نے یہویدا سردار کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے لاویوں سے کیوں تقاضا نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمے کے لیے یہودا اور یروشلم سے خداوند کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لایا کریں، کیونکہ اس شریر عورت عطیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کاٹ دیے تھے، اور خداوند کے گھر کی سب مقدس کی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھی۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ سو یہ کس بادشاہ کے تعلق سے آپ؟ یواس بادشاہ کے تعلق سے۔ اور یواس جب سلطنت کرنے لگا تو کتنے برس کا تھا؟ 7 برس کا، 7 years old۔ تو یہ کنگ بادشاہ یہودا تھا۔ تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہودا کا جب قبیلہ کہا جاتا ہے تو پھر اس میں کتنے قبیلے ہیں؟ 2 قبیلے سلطنت، یہودا کی سلطنت کے اندر۔ اور جب اسرائیل کہا جاتا ہے یا شمالی سلطنت تو پھر اس کے اندر 10 قبیلے۔ تو 10 شمالی سلطنت بھی اسے کہا جاتا ہے، سامریہ بھی اسے کہا جاتا ہے، اور افرائیم کی جب سلطنت بھی کہا جاتا ہے تو اسی کو مراد ہے کہ وہ 10 قبیلے۔ تو یہ 2 قبیلوں میں یہودا کی سلطنت ہے۔ اور یاد رکھیں یہودا کی سلطنت سے خدا کا وعدہ تھا، پرومس تھا۔ کرسمس سرمن کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ یہودا سے سلطنت بولیے نہیں چھوٹے گی۔ یہ خدا کا یہودا کی سلطنت سے پرومس تھا، وعدہ تھا کہ سلطنت جو ہے وہ کبھی نہیں اسے چھوٹے گی۔ آگے لکھا ہوا ہے جب تک مسیح نہ آ جائے، مسیح نہ آ جائے، تو اس سے سلطنت کا ہمیشہ تک کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، پرومس کیا گیا ہے۔ اور یہودا کا حالانکہ نمبر جو ہے وہ 4تھا آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا بیٹا روبن تھا، پھر شمعون تھا، پھر لاوی، اور پھر 4تھے نمبر پہ جو ہے وہ یہودا کا نمبر آتا ہے۔ حالانکہ جو ڈبل پورشن بلیسنگ تھی وہ جو بڑا ہوتا تھا گھر کے اندر، یا جو پہلوٹا ہوتا تھا اس کے لیے ڈبل پورشن تھی، لیکن جو یہودا تھا وہ 4تھے نمبر پر تھا۔ تو یہ
تھرو پروفسی جو ہے وہ بات کی گئی، کیونکہ یعقوب نے یہ اس کو برکت دی کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. اور پھر تواریخ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہودا زور مار گیا. تو زور کیسے مار گیا؟ وہ پیچھے پرومس خدا کا تھا. یعقوب نے اس کو برکت یہی دی تھی کہ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. حالانکہ جب وہ انہوں نے لڑائی کی شمعون لاوی نے، تو یہ بھی یہودا بھی صاحب اس فائٹ کے اندر تھا، لیکن چونکہ پیچھے خدا کا کلام تھا، نبوت تھی، اس لیے تھرو پروفسی، تھرو نبوت کی روح سے یہ بادشاہی سسٹم ان کے ساتھ منسلک ہے. اور خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، پھر سلطنت نہیں چھوٹے گی. اور پھر داؤد کی نسل سے خدا نے داؤد سے وعدہ کیا. جب اس نے خدا کا گھر بنانے کے لیے سوچا تو خدا نے کہا کہ کیونکہ تو نے یہ سوچا ہے اس لیے میں نے تجھے برکت دی ہے. اور پھر لکھا ہے کہ تیری نسل سے بادشاہی جاتی نہ رہے. اس کی نسل سے اس کو تھوڑا سا اوپر رکھ لیں تاکہ وہ آواز تو ٹھیک آتی. تو یہ اس کے ساتھ پرومس تھا، اس لیے آپ کو یاد رکھنا ہے. اور یہ جو بادشاہ ہے یواس، یہ یہودا کا بادشاہ ہے جس کے بارے میں ابھی میں نے پڑھا ہے. اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے گے تو پھر جو یواس بادشاہ ہے یہ اکیلا صرف بچا ہے پوری شاہی نسل سے یہودا کی. تو ایک یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا جب آپ پیچھے سے پڑھیں گے. عتلیہ جو اس کی ماں تھی، اخزیہ کی وائف، جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے سب مارے گئے ہیں، کیونکہ یاہو نے لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے سارے وہ جو جن کا تعلق تھا اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ، اخیب کے ساتھ، تو سب اس نے ان سب کو مار دیا. اور جب عتلیہ نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مر گیا، تو یہ عتلیہ جو ہے، یہ جو لاسٹ ہم نے وہ ایزبل کا پڑھا تھا، یہ اس کی بیٹی تھی ایزبل کی. تو یہ عتلیہ ایزبل کی بیٹی، اور پھر کام وہی جو ایزبل کے تھے، شرارت مکاری سے بھرے ہوئے. اور اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بیٹے مر گئے ہیں، تو پھر بائبل میں لکھا کہ اس نے ساری یہودا کی شاہی نسل کو ختم کر دیا، کیونکہ اس کا بیٹا مر گیا، وہ بادشاہ خود بن گئی. اور اس نے پھر ساری یہودا کی ساری شاہی نسل کو، یعنی جس سے آپ دیکھیں کہ بادشاہ نے آنا ہے، تو سب وہ ختم، سب مروا دیے، سب قتل کروا دیے. تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ ساری شاہی نسل اس نے ساری قتل کروا دی، مروا دی، سوائے ایک کے بچا جو یواس بادشاہ. اور یہ بھی کیسے کہ اس کی بہن میں سے جو ہے وہ لیا اور اس نے اسے چھپا دیا. اور وہ سردار کاہن جس کا میں نے ذکر پڑھا ہے، جو ویدا سردار کاہن، یہ اس کی کوشش سے یہ صرف بچا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کیسے کیسے کام کرتا ہے. اس لیے آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وہ گھرانوں خاندانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور شاہی نسل سے جس کے ساتھ پرومس تھا، جس کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ اس نسل میں سے مسیح آئے گا، مسیح آئے گا. اور ابلیس کیا کر رہا ہے؟ ساری نسل کو کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ختم کر رہا ہے، مار رہا ہے.
ساری نسل پوری، آپ دیکھیں جس سے مسیح نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، اس نے پلان کیا اور عطلیہ کو یوز کیا اس نے، تاکہ یہ ساری یہودا کی جو نسل ہے وہ ختم ہو، شاہی نسل۔ لیکن خدا اپنے وعدوں کو نہیں بھولتا، یاد رکھیے، وہ اپنے لیے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس نے یواس بادشاہ کو بچا لیا، کیونکہ مسیح نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے، تو وہ اپنے کاموں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس کا پرومس، وعدہ کہ تیری نسل سے مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، کنگڈم ہوگی اس کی۔ حالانکہ عطلیہ نے وہ پلان کیا، اس نے ساری شاہی نسل کو برباد کر دیا۔ اور پھر یہ یواس بادشاہ بھی چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس نے جلدی کی، اس کو ریپ کیا اور محل سے اس کو بھگا کر وہ اس نے کہاں چھپا دیا؟ محل کے اندر، ایک کوٹری کے اندر، جہاں پر یہ سارا وہ ایک طرح سے ایک روم ایسے رکھا جاتا ہے جس میں ایسی چیزیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک روم بنا ہوا تھا کوٹری کے اندر، تو وہاں پر 6 سال تک وہاں پر اس کو چھپا کے رکھا، یواس بادشاہ کو کنگ کے طور پر اسی کوٹری کے اندر اس کی پرورش کی گئی۔ ابلیس ایک طرف کام کر رہا ہے تو خدا بھی دوسری طرف آپ دیکھیں کام کر رہے ہیں۔ ابلیس تو وہ بربادی کر رہا ہے تو خدا اپنے پلان کے لیے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ ساری شاہی نسل ختم ہو گئی ہے، ایک کو چھپایا ہے، اور وہ یہودا کاہن اور اس کی وائف کوٹھی کے اندر، جہاں پہ وہ سارا مٹیریل پڑا ہوا تھا، انہوں نے اس جگہ کے اندر اس کی پرورش کی، 6 سال تک اس کو سنبھالا اور اس کی پرورش کی۔ آمین۔ تو آپ دیکھیں خدا ایسے ایسے عجیب کام کرتا ہے۔ اس طرح سے جب اس نے کسی خاندان کو لینا ہے تو بائبل میں یہ آپ پیچھے بھی پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ اس نے اسرائیل کے چراغ بجھنے نہ دیا۔ اقصیہ بادشاہ بھی تھا، انہوں نے خدا نے ان کے چراغ جس کا وعدہ تھا اس کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ اس کو محفوظ رکھا۔ 6 سال پرورش کے بعد جب 7واں سال آیا تو بائبل میں آپ آگے پڑھیں گے تو یہودا سردار قائم اس نے زور پکڑا، یعنی زور پکڑا، اس کا کنٹرول ہو گیا اوورآل سلطنت کے اوپر بھی، اور سردار قائم جو تھے اس کے قائم بھی، وہ بھی ساتھ اس کے مل گئے۔ اور پھر اس نے کہا کہ شاہی نسل جس کا خدا کا وعدہ ہے اس کو ہم نے بادشاہ بنانا ہے، لے کے آنا ہے۔ اور یہ اس نے سارے یہودا کے شہروں کے اندر جا بجا یہ اس نے ان کو بتایا، اور ساتھ اس کے لوگ پھر کھڑے ہو گئے۔ اور جب 7واں سال آیا تو پھر اس نے پورے ہیکل کے اندر یہ پوری سرمنی کا ارینج کیا، اس نے کاہنوں کو مقرر کر دیا، دربانوں کو مقرر کر دیا، 1/2 جو ہے وہ کہا کہ کوئی گھوڑے پھاٹک پر، کوئی کسی پھاٹک پر بیٹھ جائے، تعینات کیے جائے تاکہ وہ ایک طرح سے رکھوالی کرے، تاکہ کوئی ایسا دشمن آ نہ جائے جو یواس بادشاہ کو قتل کر دے۔ تو اب دیکھیں کیسے حالات ہیں، ٹیرر ہے، دہشت ہے، خوف ہے، لیکن اس کا یہودا جو قائم تھا، یہ اس کا پلان تھا کہ ہم نے شاہی نسل کو لے کر آنا ہے جس کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ وہ ذکر کرتا ہے یہاں پر، اگر آپ پوری سٹوری پڑھیں، میں نے تو چند آیتیں پڑھی ہیں، ساری آپ کہانی پڑھیں، وہ ذکر کرتا ہے کہ خدا نے داؤد کے ساتھ اپنی پرومس کیا ہوا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اس نے وہ ذکر کیا ہے بادشاہی کا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نے یواس کو بچانا ہے۔ اور جب وہ 7 سال کا ہوا تو وہ لے کر پھر اس کو، اور کہا کہ دربانوں نے ڈیوٹیز دینی ہے، بڑے الرٹ ہو کے رہنا ہے، کائنوں نے 1/2 ایک طرف ہو، 1/2 ایک طرف، اور ایک بڑے سسٹم کے تحت۔ اور جب وہ وہاں پر جمع ہو گئے اور گانے بجانے جب شروع کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کو
اس بھیڑ میں ایک 7 سال کے بچے کو وہاں پر سامنے کھڑا کیا اور اس نے کہا یہ ہے وہ چشم و چراغ جس کا جو خدا نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اگرچہ ساری نسل ختم ہو گئی ہے لیکن خدا نے اپنے لیے ایک بچایا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ ایلیا کہتا ہے کہ سب ختم ہو گئے، میں اکیلا بچا۔ اس خدا نے کہا کہ بھائی ابھی میں نے اپنے لیے 7,000 بچا کے رکھے ہیں جن کے بال کے آگے گھٹنے نہیں جھکے۔ تو یہ پھر وہاں پر اس کو باقاعدہ طور پر کلیسیا کے سامنے ordain کیا گیا، مخصوص کیا گیا، مسح کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ مسح کی تعلیم ہمیں ملتی ہے وہاں سے، اور بادشاہ کو مسح کیا جاتا تھا، ذمہ داری دی جاتی تھی۔ اسی طرح سے کاہنوں کو مسح کیا جاتا تھا اور پھر نبیوں کو۔ تو یہ 7 سال کے بچے کو بھی انہوں نے جب درمیان میں کھڑا کیا تو پھر لکھا کہ اس کے سر پر لا کر تاج رکھا گیا، کراؤن سرمنی ہوئی اس کی، اور پھر تاج رکھا گیا تو ساتھ اس کو آپ پڑھیے شہادت نامہ دیا گیا، یعنی خدا کا کلام۔ تو کتنے سال کا بچہ ہے؟ 7 سال۔ تو دے کیا دیا ہے؟ شہادت نامہ، کلام۔ استثنا کی کتاب پڑھے تو خدا نے یہ کہا تھا کہ ہر بادشاہ اپنے ساتھ شہادت نامہ رکھے۔ یہ بادشاہ کو ضروری تھا، یہ بادشاہ کے لیے لازم تھا کہ اس کے پاس بائبل ہو۔ بائبل تو ہم یہ کہیں گے بائبل تو آج پورا پرانا اور نیا نامہ دونوں ہے، لیکن اس وقت تو صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ ہوگا، یا اولڈ ٹیسٹامنٹ بھی نہیں تو تورا کی صرف 5 کتابیں توریت کی ہوں۔ تو مانی کہ یہ اس کے سپرد یا ویدا کاہن نے اس کے ہینڈ اوور کیا، تاج رکھا تو ساتھ کہ یہ شہادت نامہ یعنی ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام، توریت کو لو۔ اب دیکھیں آج 7 سال کا بچہ کون سا بیٹھا ہوگا یہاں پر؟ 7 سال کا کوئی ہے جس کی عمر 7 سال؟ بچہ کس کی ہے؟ کوئی نہیں ہے 7 سال کے۔ شواقت کا آگے آپ کھڑے ہو، ذرا آپ کھڑے ہو جو بھائی، کچھ نہیں کہتا، کھڑے ہو جو۔ یہ سال چلے اس سے تھوڑا سا بڑا لگا لیں، وہ بادشاہ نسل تھا، تھوڑا سا بڑا لیں۔ تو یہ ایج، اتنی ایج کے اندر یواس بادشاہ کو مقرر کیا گیا، اور سال کیا دیا گیا؟ شہادت نامہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا مجھے اور آپ کو جو ہے وہ جھنجھوڑتی بات ہے۔ ہمارے ادھر 18 سال کے ہو جاتے اور کبھی بائبل کو پڑھنا ہی کھولنا نہیں، ان کو کہے والا نکالے، ڈھونڈتے پھرتے ادھر ایسے، تو کیسے بھی برکت وہاں پر آ سکتی ہے؟ خدا کے کلام کو ترجیح دینی نہیں ہے۔ اور پھر یہ اس لیے خاندان الرٹ ہو جائے، وائف الرٹ ہو جائے، ہسبینڈ اپنے گھرانوں کی خبرداری کرے، فکر کیجئے ان باتوں کی۔ تو بھائی وہ دیکھیں کتنا ضروری، 7 سال کا بچہ ہے، انہوں نے ساتھ اس کو شہادت نامہ دیا ہے کہ بھائی اس کو پڑھ کے چلنا ہے۔ یہ بہت ضروری، بہت بہت خدا کے کلام کی ایک پہچان، علم، بچوں کو دعا کرنا آنا چاہیے، کلام جو ہے پڑھنا آنا چاہیے، ان کو پتہ ہو بائبل کی کون سی کتاب کہاں ہے، پرانا عہد نامہ کون سا ہے، نیا عہد نامہ کون سا ہے، سارا ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ سختی کیجئے، کو آگاہ کیجئے کہ پڑھنا ہے، نہیں تو پھر ایسے ہی خاندانوں کے اندر جو ہے مشکلات، مسائل اور طرح طرح کی جو ہے وہ کمزوریاں نظر آئیں گی جب خدا کے کلام کو نہیں سیکھنا۔ ہم نے اسی لیے منگل کو اسٹڈی میٹنگ ہوتی ہے، ایک سسٹم کے تحت وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ایک ایک بات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ایک ایک آیت کو ہم کنسلٹ کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پر چلتے ہیں۔ اس لیے آپ بھیجیے ان کو، لے کر آئیں، خود آئیں، جمع ہو۔ اب ہم نے دوبارہ سے لاسٹ منگل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آپ آئیں وہاں پر، خدا کے کلام کو سیکھیں تاکہ ہمیں ایک پراپر نالج ہو، علم ہو،
بائبل میں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم معافت کی وجہ سے بولیے ہلاک ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کو نالج نہیں، علم نہیں ہے، اس لیے وہ بربادی کی طرف اور ہلاکت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جب شور مچ گیا کہ بادشاہ یواس کیا ہو گیا ہے، بن گیا ہے، اور پھر عطلیہ نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، پلان سارا چوپٹ اور یہ شور، یہ گیت، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ آئی اور جب اس نے یہ سارا سسٹم ہیکل کے اندر دیکھا، بادشاہ کو تاج پہنے ہوئے، انہوں نے اس سے کہا یہ کدھر سے، جب وہ آ گئے بادشاہ، میں نے تو نسل ختم کر دی تھی، لیکن اس کو شاید پتہ نہیں کہ خدا اپنے وعدوں، اپنے باتوں، اپنے کلام کا لحاظ کرتا ہے، اور اس نے یواس بادشاہ کو وہاں پر، اور پھر عطلیہ نے جب دیکھا کہ سارے لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں تو وہ وہاں سے نکلی، بھاگی، اور یہ ویداکائے نے کہا کہ نہیں، اس کو ہیکل کے اندر نہیں مارنا، اور وہ وہاں پر گئی اور پیچھے اس کے دربان گئے اور انہوں نے اس شریر عورت کو وہاں پر قتل کیا، ختم کیا، اور پھر بادشاہ یواس بادشاہ تخت کے اوپر ایک 7 سال کا بچہ بادشاہ لے کر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور ساتھ اس کے یہ ویدا کاہن ہے۔ سسٹم یہی تھا، وہاں پر بادشاہ ہوتا تھا، نبی ہوتا تھا، اور پھر کاہن جو قوم کو لے کر چلتے تھے، اور میں اکثر واعظ کے اندر کہتا تھا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پوری قوم کو لیڈ کرتے تھے، اور آپ دیکھیں اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو قوم تو تباہ و برباد ہوگی۔ یاد رکھیں آج بھی اگر خاندان کے لوگ، سربراہان، وہ ٹھیک ذمہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو خاندان برباد ہوں گے، تباہ ہوں گے، مشکلات کے اندر ہوں گے، مسائل کے اندر ہوں گے، طرح طرح کی جو ہے وہ غلطیوں کے اندر پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ایک خاندان کا جو سربراہ ہے اس کو وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، الرٹ ہونا چاہیے، اپنے خاندان کو ٹھیک لیڈ کرے، خدا کی راہ پر لے کر چلے، تاکہ وہ خدا سے دور نہ ہو جائے، بھٹک نہ جائے۔ تو ایک 7 سال کا بچہ، اور ساتھ اس سے کیا ہے، شہادت نامہ ہے، اور وہ جب اس نے لکھا 40 سال حکومت کی ہے اس نے، 40 سال، اور ٹھیک سسٹم وہاں پر چلا ہے، اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، خدا کی ہیکل کے اندر رکھنے پڑ چکے تھے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ یہ شریر عورت جو عطلیہ تھی اس کی وجہ سے ہیکل کے اندر رکھنے پڑے ہوئے ہیں، سوراخ ہوئے ہیں، اور وہاں سے کوئی بھی اندر جا کر خدا کی ان مقدس چیزوں کو اور پھر وہ ان کی تباہ و بربادی کر سکتا تھا۔ تو یہ سارے رکھنے پڑے ہوئے ہیکل کے اندر، اور جب یواس نے یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ رکھنے خدا کے گھر کے اندر بند ہونے۔ سب سے پہلا کام اقتدار کو سنبھالتے ہوئے جو یواس نے کیا وہ خدا کی ہیکل کی فکر۔ آپ دیکھیں کہ وہ برکت پھر کیسے نہ آئے گی، خدا کے گھر کی فکر، خدا کی ہیکل کی فکر، سب سے پہلا کام۔ اور اس نے کائنوں کو مقرر کیا کہ جو موسیٰ نے وہ ٹیکس لگایا تھا نیم مسکال کا، وہ بحال کیا جائے، اور وہ شاید وہ رکا ہوا تھا۔ نیم مسکال ٹیکس تھا جو ہر یہودی جو دیتا تھا، نیم مسکال ٹیکس، تو یہ بزرگ موسیٰ نے مقرر کیا تھا، یہ موسیٰ کا ٹیکس کہلاتا تھا کہ ہر کسی نے دینا ہے، اور نیم مسکال ہی دینا ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، نیم مسکال وہ دیتے تھے۔ خدا کے گھر کی مینٹیننس کے لیے، مرمت کے لیے، یہ صرف ٹیکس اسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ تو یواس کا پہلا کام جو تھا کہ اس نے یہ دیکھا، خدا کی ہیکل کا وزٹ کیا، اور پھر جا کر اس نے رکھنوں کے اندر مرمت کا کام شروع کیا، اور یہ لا تھا کہ یہ پوری قوم نے دینا ہے،
پورے سب لوگوں نے دینا ہے 9 مسکال۔ مسیح خداوند سے بھی وہ ٹیکس لینے آئے۔ مسیح خداوند کو کہتے کہ پطرس کو کہتے کہ تیرا استاد جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، تو یہ وہی ٹیکس تھا 9 مسکال۔ تو پطرس مسیح کے پاس آیا، ان کا ٹیکس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، تو مسیح نے کہا پطرس سے جا کہ جھیل میں بنسی ڈال اور ایک مچھلی آئے گی، اس میں ایک مسکال ملے گا، 9 مسکال میرا پے کر دے اور 9 مسکال اپنا پے کر دے۔ تو یہ وہی بیسکلی ٹیکس تھا۔ اور جب خداوند مسیح ہیکل کے برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے تو وہ ٹیکس، وہ وہی ٹیکس دے رہے تھے، اور بیوہ نے جو دے دیا تو وہ اس ٹیکس سے بھی نیچے 2 دمڑیاں تھیں، یعنی 9 مسکال پورا نہیں تھا، 2 دمڑیاں تھیں۔ اور جب اس نے دیکھا مسیح خداوند نے، تو اس بیوہ کو 2 دمڑیاں ڈالتے ہوئے، تو حالانکہ لو تھا کہ وہ 9 مسکال، تو اس کا مطلب اس کے پاس وہی تھا، تو مسیح نے کہا کہ اس بیوہ نے جو ہے سب سے دیا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب خدا کے گھر کے لیے دیا۔ تو مطلب کہ بہت تھوڑا اس نے گرچہ دیا، لیکن یہ مسیح دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے اور کوئی نہیں ہے، اس کے پاس جو تھا اس نے سب وہی دے دیا۔ تو یہ ہے جی، ہم تو پھر بھی آج لو ہے کہ بھائی اپنی آمدنی کا 10واں حصہ وہ خدا کے لیے ہے، اب تو پھر بھی یہی سسٹم ہم لے کے چلتے ہیں۔ لیکن وہ عورت کو دیکھیں تو وہ تو اس کے پاس تو تھی 2 دمڑیاں، کچھ پیچھے اس کے پاس نہیں تھا۔ ہمارے دینے کا انحصار بھی اس بات پر ہے کہ ہمارے پیچھے کتنا ہے۔ صحیح، بعض کو کہتے ہیں کہ 10% یا دائیتی کی بات کی جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے۔ یعنی وہ بینک میں لاکھوں کے حساب سے پڑے ہو تو دیں آپ 150 یا 1000۔ تو بیوہ جو تھی اس کے پاس صرف وہی تھا، 2 دمڑیاں تھی، اور اس نے وہی خدا کے گھر کے لیے دے دی۔ اور کرائسٹ نے کہا اب سنیے اس میں بھید کیا ہے، لکھا کہ کرائسٹ نے دیکھا وہاں پر، اس کا مطلب کہ اس کی مٹھی کے اندر جو تھا وہ دیکھا اس نے، مسیح نے وہ دیکھا کہ کتنا۔ اسی طرح سے آج میں اور آپ جو دیتے ہیں خدا کے گھر میں، چاہے وہ کتنا چھپا کے کیوں نہ دے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ آمین۔ اس کی نظر ہے ہدیوں پر بھی، اس لیے بائبل میں لکھا کہ کوئی میرے گھر خالی ہاتھ نہ آئے۔ خدا کے گھر میں جانا ہے، خدا کے لیے دینا ہے۔ تو آپ پھر دیکھ لیں کہ کس قدر دیتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو تھوڑا بولتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بولتا ہے وہ بہت۔ اور لکھا ہے کہ خوشی سے دینے والوں کو بولیے خدا عزیز رکھتا ہے۔ تو یہ اس نے مقرر کیا، ٹیکس پھر اکٹھا کیا گیا، اور کاہنوں نے تھوڑی سی سستی دکھائی، ٹیکس اکٹھا نہ ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا یواز نے کہ ابھی ہوا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تھوڑا ہوا۔ اس نے پھر کہا جلدی کرو، اور حالانکہ بادشاہ خود بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کہ قوم کو اس میں حصہ دینا ہے، کیونکہ وہ دیں گے، یہ لو ہے، یہ اصول ہے، اور خدا انہیں اس دینے کے وسیلے سے کیا دے گا، برکت دے گا۔ اس سے عزیز بھائیوں بہنوں خوشی سے خدا کے کام کے لیے دیا کریں، جو خدا کے گھر کی ضرورت ہے۔ اور پھر پولس نے آگے کہا کہ ہر شخص ہفتے کے پہلے دن اپنی آمدنی کا کچھ حصہ رکھ چھوڑا کرے گا۔ خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں، اپنی آمدنی کا وہ دے کے آیا کریں۔ خدا نے جو برکت دی ہے، بلیسنگ دی ہے، اس کو خدا کے سامنے پیش کیا کرے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ کس ارادے کس نیت سے دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ یواس نے خدا کے ہیکل کے گھر کی تعمیر کے لیے اکٹھا کیا، اور پھر اس نے یہویدا کاہن کو دیا، اور اس نے وہ سارا خدا کے گھر کو مرمت کی، وہاں پر سب دوبارہ سے اس نے تعمیر کیا۔ اور بائبل میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہویدا کاہن کے جیتے جی یواس ٹھیک کام کرتا رہا، ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا رہا، کیونکہ کاہن کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تعلیم کے ساتھ تعلق ہوگا تو راہ سیدھی رہے گی،
اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا تعلق 3 باتوں کے ساتھ ٹھیک ہو، خدا کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، اور پھر قائم، بائبل سکھانے والے قائم کے ساتھ۔ یہ تعلق ٹھیک ہوگا تو بائبل آپ پڑھ لیجئے، یہویدا قائم جو تھا، لکھا کہ جب تک وہ جیتا رہا یواس بادشاہ ٹھیک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اور پھر یہویدا قائم، بائبل آپ پڑھیے تو اس کے بارے میں پڑھ دیتا ہوں چند ایک آیتیں۔ اور وہ یہویدا کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوگتنی قربانیاں چڑھاتے رہے، لیکن یہویدا نے بڈھا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی، اور جب وہ مرا تو 130 برس کا تھا۔ یہ ہے جی کیسے وفات پائی اس نے؟ 130 برس۔ حالانکہ پیچھے جب نوح کا طوفان ہے تو خدا نے کیا کہا تھا؟ اب انسان کی عمر کتنی ہوگی؟ 120 سال تک ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے خیال جو ہے وہ لڑکپن سے سدا برے ہی ہوتے، اس لیے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 120 سال۔ اب پہلے 1000 سال 969 سال ایسی عمریں تھیں، لیکن اب خدا نے لیکن یہویدا قائم کتنی عمر پائی؟ بولیے 100۔ موسیٰ بھی 120 کا گیا ہو کے گیا، یشوع 110 کا ہو کر اعلان کر گیا، ابراہم 175 تک گیا، لیکن ابراہم کے بعد وہ عمر کم ہوتی گئی، اور پھر 120 سال، لیکن یہویدا قائم۔ تو وجہ کیا؟ کہ خدا کے گھر کی فکر ہے اس کو، کہ بوجھ ہے اس کے اندر اس نے ایک پلان کیا، ایک پورا سسٹم بنایا تاکہ خدا کے گھر کے لیے، اور پھر نہ صرف خدا کے گھر کے لیے بلکہ اس نے شاہی نسل کو، یہودا کی نسل کو سیف کیا، بچایا اسے۔ 6 سال تک اس کو چھپا کے رکھا، اور 7ویں سال اس کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا۔ تو آپ دیکھیں عمر، اس کا مطلب کہ خدا کا کوئی کام کرے، دل جافشانی کے ساتھ کرے تو خدا عمر کو بھی بڑھاتا ہے۔ آمین۔ 130 سال جب کے پیچھے چل کے آ رہا ہے، 110 سے 120۔ یہویدا قائم کی کتنی عمر ہوئی ہے؟ بولیے 130 130۔ اس دور کے اندر جب عمر کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا کے ساتھ کوئی چلتا ہے تو خدا اس کی عمروں کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ حزقیہ بادشاہ کے تعلق سے پڑھیں گے، اس کے خدا نے کا بندوبست کر لے، وہ کہتا نہیں خداوند ابھی میں نے تیری عبادت کرنی ہے۔ وقت اس سے مانگا، خدا نے کہا چل پھر 15 سال اور تیری عمر میں نے بڑھا دی۔ تو مطلب کہ خدا عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور جب اس کے تعلق سے لکھا ہے 130 سال، تو آگے پڑھیے لکھا ہے، سنیے ذرا کیا لکھا ہے۔ کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی۔ یہ یہویدا قائم کے تعلق سے لکھا ہے۔ کیا کی تھی اس نے؟ خدا کے گھر کے لیے کیا کی؟ بولیے نیکی۔ یہ ایکٹ خدا کو پسند آ گیا اس نے خدا کے گھر کے لیے نیکی کی، اور بائبل میں کہ خدا نے اس کی عمر کو بڑھا دی 130 سال۔ تو مطلب کہ ایک اس نے طے کیا خدا کے گھر کے لیے، خدا کے کام کے لیے، اولاد ہو گیا، ساری نسل تباہ و برباد ہوگی۔ اس نے کہا نہیں بھائی، خدا کا پلان داؤد کے ساتھ، اور اس کی نسل کو بچانا ہے۔ 6 سال تک یواس بادشاہ کو بچا کے رکھا، اور پھر 7ویں سال اس نے اس کو بادشاہ ہونے کے لیے جو مقرر کر دیا۔ تو لکھا کہ جب تک یہویدا قائم جیتا رہا یہ ٹھیک چلتا رہا، لیکن جو ہی یہویدا قائم مر گیا تو اور جو یہودا کے قبیلے کے سردار آئے وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، تو بائبل میں کہا کہ پھر یواس بادشاہ کو بگڑ گیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ 50-50 اس کی لائف ہے، گڈ بھی ہے بیڈ بھی ہے، لیکن تو بھی اس کو گڈ تھنگس کے اندر شامل کیا جاتا ہے، لیکن تو بھی یہ پورے طور پر نہیں چلا۔ خدا کے ساتھ اس نے ٹھیک زندگی بسر نہیں کی، بلکہ وہاں پر لکھا کہ اس نے بال کے لیے وہاں پر قربانیاں کی۔ میں پڑھ دیتا ہوں ذرا سنیے۔ اور یہ یہویدا کے مرنے کے بعد، یعنی وہ سردار کا مر گیا، مرنے کے بعد یہودا کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے، تب بادشاہ نے ان کی سنی، اور وہ خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر
کیا کیا اس نے؟ یسیرتوں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے، اور ان کی اس خطا کے باعث یہودا اور یروشلم پر آگے بولیے غضب نازل ہوا۔ ٹھیک چل رہا تھا اور لوگ شامل ہو گئے، مل گئے اور بت پرستی شروع کر دی، بتوں کی بال کی پرستش۔ نبی کو خدا نے بھیج دیا، ایک نبی کو، اور وہ آیا، اس نے کلام وہاں پر اس کو سنایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، اور کس لیے وہ کرتے تھے؟ بت پرستی، خوشحالی کے لیے، پروسپیرٹی کے لیے۔ آگے سنیے کیا لکھا ہے۔ تب خداوند کی روح یہویدا کاہن کے بیٹے زکریا پر، تو یہ اس کا بیٹا ہے زکریا، اس پر نازل ہوئی، اور سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنے لگا خدا یوں فرماتا ہے تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے، چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے کہ خوشحالی کے لیے، اور بنی اسرائیل جب انہوں نے گناہ کیا تو پیچھے پرپس یہی تھا، خوشحالی کے لیے، پروسپیرٹی کے لیے کہ ہمیں برکت مل جائے۔ حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی جگہ، اچھی جگہ، برکت والی جگہ خدا نے ان کو دی، تو بھی بت پرستی کرتے کہ خوشحالی ہمیں مل جائے۔ جیسے آج بھی لوگ اپنی نیڈ ضرورتوں کے لیے ان کو جہاں تک جانا پڑے وہ چلے جاتے ہیں بت پرستوں کے آگے، اور کہتے ہیں جی صرف دعائی، وہ بھی دعائی کرتے ہیں، دعائی ان سے کروانی۔ اب پتہ نہیں سسٹم کیا ہے، کلام کا ان کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، کس طرح وہ چل رہے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ تم خدا کو چھوڑ کر، یہوہ خدا کو چھوڑ کر کیسے خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہو؟ آپ دیکھیے اس کا مطلب کہ جو خدا کے آئین سے، شہادتوں سے باغی رہتا ہے، برگشتہ رہتا ہے، کبھی خوشحالی نہیں مل سکتی، کبھی برکت نہیں مل سکتی۔ ملے گی بھی چند روزہ، چند دنوں کے لیے ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ بائبل میں لکھا کہ میں نے شریر کو ہرے درخت کی طرح پلتے دیکھا، اور لکھا کہ جب میں ادھر سے گزرا تو وہ تھا ہی نہیں، ادھر تھا ہی نہیں۔ اور دولت کے لیے بائبل میں آپ پڑھیے، لکھا ہے کہ تو کیا اس چیز پر نگاہ لگائے گا جو ہے ہی نہیں۔ دولت لکھا ہے یقیناً عقاب کے پر لگا کر اڑ جاتی ہے۔ دولت نیڈ ہے، ہونی چاہیے، خوشحالی برکت بھی ہونی چاہیے، لیکن یہوہ خدا سے مانگے، دعا کرے، سے کہے، اپنی ضرورتیں بیان کرے، جو کچھ چاہیے اس کو خدا کے حضور میں رکھے، خدا کے سامنے۔ لیکن یہ نہیں کہ یہوہ خدا کو چھوڑ کر، اور لکھا چونکہ تم نے خدا کو چھوڑا اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور جب چھوڑا تو پھر بائبل میں لکھا کہ رامیوں کا جتھا آیا، وہاں پر جتھا آیا، اور پڑھ لیجیے وہاں پر لکھا کہ وہ تھوڑا سا جتھا آیا، تھوڑا سا، چند لوگوں پر مبنی وہ جتھا آیا، اور سب کچھ لوٹ کر وہ لے گئے۔ آپ یہ دیکھیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی مشکل تھی، پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے۔ تھوڑا سا جتھا چند لوگوں پر، اور اسرائیل کی کنگڈم کو ہلا کر رکھ دیا اس نے۔ تھوڑی سی آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی خدا سے دوری، آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں پر جو ہے وہ لے کے جا سکتے، کیا اس کا رزلٹ نکل سکتا ہے۔ اور افسوس ہم لوگ سوچتے ہی نہیں، ان باتوں کو سوچتے ہی نہیں۔ خدا کا تعلیم ہونا کتنا ضروری ہے، وہ ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو آپ پڑھ لیجیے وہاں پر لکھا کہ تھوڑا سا جتھا رامیوں کا آیا، اور لکھا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں۔ اور اگرچہ رامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا، آگے بولیے، چھوٹا ہی جتھا آیا، تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا، اس سے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے، باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے یواس کے کیے کا بدلہ دیا۔ اور جب وہ اس کے پاس لوٹ گئے
انہوں نے اسے بڑی بیماریوں میں مبتلا چھوڑا، تو اسی کے ملازموں نے یہویدا کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل جو کر دیا۔ تو مطلب کہ تھوڑا سا جتھا وہاں پر آیا، اور پیچھے اگر پڑھے تو جب نبی نے کلام سنایا، اور یہ برقیہ یہویدا کاہن کا بیٹا تھا، اس نے کلام سنایا تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے یواس سے اس کو قتل کروا دیا۔ اور جب وہ قتل ہو رہا تھا تو اس نے کہا خدا دیکھے اور انصاف کرے، یہ اس نے وہاں پر کہا نبی نے، تو لکھا کہ اسی سال سیم ایئر تھا جب یہویدا کاہن کا بیٹا زکریا قتل ہوا، تو لکھا اسی سال تھا۔ اب دیکھیں کوئی زیادہ لمبا نہیں عرصہ گزرا، قتل ہوا، اس نے کہا خدا دیکھے اور میرا انصاف کرے، یعنی اسے قتل کیا گیا سیم اسی سال لکھا کہ رامیوں کا ایک جتھا آیا۔ آپ کہتے ہیں ابھی تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کچھ دیر پہلے، سیم اسی سال خدا دیکھتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، اور جیسا کوئی جس طرح کوئی چلتا ہے اسی کے مطابق خدا دیتا ہے۔ تو اسی سال ہی وہ جتھا آیا، اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے سارا کچھ، اتنا بڑا لشکر خدا نے اس چھوٹے سے جتھے کے ہاتھ میں کر دیا، اور نہ صرف کر دیا بلکہ یواس بادشاہ بھی وہاں پر قتل ہوا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ 50-50 خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آج بھی اگر کوئی پورے طور پر، اس سے بائبل میں لکھا کہ دل و جان سے، مسیح خداوند سے اس کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اپنے پورے دل، پورے جان، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ، یہی سب سے بڑا حکم ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، یواس کی لائف بھی ہمارے سامنے، اگرچہ میں نے کہا اس کو گڈ کنگز میں گنا جاتا ہے، لیکن تو بھی یہ پورے طور پر خدا کا طالب نہیں ہوا۔ 50-50 بت پرستی کے اندر بھی گیا، اور آپ دیکھیں خدا نے پھر ویسا ہی اس کو سلطنت اس سے جاتی رہی، اور وہ خود جو ہے وہاں پر قتل ہوا، اور پھر اس کو دفن جو ہے کیا۔ اس لیے 2022 سال کے اندر ہم ٹارگٹ لیں کہ ہم نے پوری تابعداری اپنے خدا کی کرنی ہے، پوری جانفشانی کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے حکموں کو، شہادتوں کو ماننا ہے، اپنے بچوں کو، گھرانوں کو، خاندانوں کو کلام کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ وہ کلام سیکھیں، پڑھیں، تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا ان کا شکر ادا کریں۔